نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ طحاویہ ہم شروع کر رہے ہیں اور معراج کی بات سے ہم شروع کریں گے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں والمعراج حق، معراج بر حق ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی، وعرج بشخصہ فی الیقظہ، اور آپ کی ذات کو بیداری کی حالت میں آسمان کی طرف چڑھایا گیا، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر جتنی بلندی اللہ نے چاہی آپ کو نصیب فرمائی، واکرمہ اللہ بما شاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی جو چاہی، واوحی الیہ ما اوحی، اور آپ کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے نہ جھٹلایا جو آپ نے دیکھا، فصلی اللہ علیہ فی الآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ واقعہ اسراء اور معراج یہ ایک معروف واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جو آپ کو معراج کروایا گیا۔ یہ واقعہ اسراء اور معراج دو حصے ہیں۔ اسراء جو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو براق پہ سفر کرایا گیا، اور معراج وہاں سے آسمانوں تک جو آپ کو چڑھایا گیا ہے۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں ہے، جس طرح امام طحاوی علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے کئی ایک دلائل موجود ہے۔ ایک تو لفظ سبحان کا استعمال ہے۔ لفظ سبحان کا استعمال قرآن مجید میں وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی انوکھا واقعہ ہو۔ خواب کے اندر یہ چیزیں دیکھ لینا انوکھی بات نہیں ہے، یہ انوکھی بات ہے کہ ایک انسان جسم مع الروح دونوں چیزیں اکٹھی ہو، پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھے، آسمانوں پہ جائے اور سیر کرے۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ عبد، یہ بھی جسم مع الروح پہ بولا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ گئے ہیں، تو آپ آسمانوں پہ گئے اور مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو وہاں ہی جنت المأوا ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا جہاں انتہا ہو جاتی ہے، نیچے سے کوئی اوپر نہیں جاتا، اوپر سے کوئی نیچے نہیں، اوپر سے احکامات آتے ہیں۔ آپ کا سدرۃ المنتہا تک جانا معلوم ہے، اس سے آگے آپ کتنے گئے یہ غیب کے اندر شامل ہے، تو ہمیں جو نا معلوم نہیں ہے۔ تو آگے وضاحت کرنا، رب تعالیٰ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ آپ نے اپنی حقیقی آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، گفتگو فرمائی ہے، لیکن آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ اور جن روایات میں یہ وضاحت ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو اس سفر میں دیکھا ہے، شریک بن عبداللہ راوی ہے جو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شریک بن عبداللہ یسی کا راوی ہے، ان کا پہلے حافظہ درست تھا، محدثین نے ان سے روایت نقل کی ہے، اور آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا۔ جب خراب ہوا تو بعض روایات انہوں نے ایسی بیان کی ہے جن سے محدثین نے اتفاق نہیں کیا۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ واقعہ معراج میں بیان کرتے تھے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو اس اعتبار سے شریک راوی کا جو اضافہ باقی محدثین کے مخالف ہے، اور باقی محدثین نے اس کی تردید کی ہے، لہذا آپ نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید میں بھی ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو اس سے بڑھ کے کوئی نشانی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی چیز ہے، تو رب تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ہے، بڑی بڑی نشانیاں، لیکن رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ اور اسی طرح معراج کے اندر حکمت کیا ہے؟ معراج کے اندر حکمت یہ تھی کہ آپ بیت المقدس میں گئے، تو بیت المقدس آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، تو جب آپ نے آ کے واقعہ سنایا، مشرکین کو اعتراض ہوا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے پردے ہٹا کے بیت المقدس کو سامنے کیا گیا، وہ پوچھ رہے تھے، آپ ان کو نشانیاں بتا رہے تھے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ میں جانے کی حکمت کہ آپ نے جو نشانیاں تھیں وہ صحیح بتا دی، تو یہ در حقیقت آپ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس طرح یہ واقعہ سچا ہے، آپ نے نبوت کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ بھی صحیح اور درست ہے۔ اور اسی طرح آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ایک اہم واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، تو اس میں تم نے شجر کاری کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ درخت لگانے ہیں، ایک بات۔ دوسرا مائی ماشتہ کا واقعہ جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی، اور اسی طرح کچھ خطباء کی کینچیوں کے ساتھ جو ہے نا ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنے جو ہے نا چہروں کو چھیل رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں میں واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 اہم واقعے دیکھے۔ اسی طرح آپ نے جنت کی سیر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو عمومی طور پہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ خواب کے واقعات ہیں، معراج کے واقعات نہیں ہیں۔ تو یہ معراج کا مختصر واقعہ، مختلف آسمانوں پہ مختلف نبیوں سے ملاقات، وہ بہرحال تفاصیل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ جو امام طحاوی علیہ الرحمہ نے واقعہ معراج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔